کتابوں والی شیطانیہ طاہر ناولز قسط نمبر 36۔ اینا کمرے میں تھی، اسے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ پریگنینٹ ہے۔ وقت وہاں نہیں تھا، اس نے سب سے پہلے اذان کو دیکھا اور اس کے بعد وقت کو ڈھونڈنے باہر آ گئی۔ تب وہ لون کی گھاس پہ لیٹا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ اس کے پاس جائے، اس کے پاس بیٹھ جائے، کوئی سوال کرے، کوئی جواب دے، وہ خود کچھ پوچھ لے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں تھے، لیکن اینا نے خود سے دور ضرور کر لیا۔ اس نے کئی بار کوشش کی اسے پکارنے کی، لیکن الفاظ نے ساتھ نہیں دیا تو خاموشی ساتھ لی۔ وہ پلٹ گئی اور بستر پہ لیٹ گئی۔ دل تھا کہ ہوا کی طرح ہو رہا تھا، جیسے کپکپاہٹ ہر انگ سے جھلک رہی تھی، جیسے عجیب کیفیت بن گئی تھی جو اسے چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ گردن میں کانٹے چبھنے لگے اور اس نے پانی اٹھا کر پورا گلاس منہ سے لگا لیا۔ پانی اندر نہیں اتر رہا تھا اور بے چینی سے اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے دن روحاب نے پہلی بار ایک الگ دنیا دیکھی تھی۔ سارم اسے ڈنر کرانے شہر کے مہنگے ترین ریسٹورانٹ میں لایا تھا، جہاں وہ بس منہ کھولے ادھر سے ادھر دیکھتی جا رہی تھی، اور سارم آگے چلا گیا تو وہ جلدی سے بھاگ کر اس کا بازو پکڑ گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ روحاب مسکرا بھی نہ سکی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ روحاب نے اس کو ٹیبل پہ بیٹھتے دیکھا اور سوال کیا۔ یہاں لوگ کیا کرنے آتے ہیں؟ سارم نے مینیو اٹھا کر دیکھا۔ کھانا کھانے، وہ بولی تو سارم نے داد دی۔ ویری گڈ، تم تو بہت ذہین ہو۔ وہ دوبارہ مینیو کی جانب دیکھنے لگا تو روحاب کو محسوس ہو گیا کہ اس نے اس کا مذاق بنایا۔ سارم نے اپنی مرضی سے ایک دو چیزیں آرڈر کی اور اس کی جانب دیکھا جو منہ بنائے بیٹھی تھی۔ جو تمہیں پسند ہے منگا لو۔ اب میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ جس طرح بولی تھی، سارم کا دل تو اس پر آتا ہی آتا۔ ساتھ کھڑے ویٹر نے بھی نگاہ گھمائی تو اس کی ناراضگی کو دیکھا۔ سارم نے ویٹر کو گھورا۔ آپ جائیں، بس یہی لیں، اس نے کہا تو ویٹر سر ہلا کے چلا گیا، جبکہ سارم نے اس کی جانب دیکھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ آپ ہی کو کب چھوڑیں گے؟ وہ اپنی بات پر ہی آ گئی۔ جب تم اس کا ذکر کرنا بند کر دو گی، وہ سنجیدگی سے بولا تو روحاب خاموش ہو گئی۔ اب منہ بند کر کے نہ بیٹھو، بتاؤ کچھ اپنے بارے میں۔ کیا کرتی تھی تم؟ سارم ذرا سکون سے بیٹھ گیا۔ میں BA کے ایگزامز دے کر فری ہوئی تھی گھر پر، اور بس کچھ خاص نہیں۔ اچھا، تو رزلٹ تو آ گیا ہوگا تمہارا؟ کیا آیا رزلٹ؟ مجھے کیا پتا، وہ بات ادھر ادھر کر گئی۔ سارم کی پیشانی پہ بل پڑے۔ آپ بتائیں، وہ بولی تو سارم نے نفی کی۔ نہیں، تم ہی بتاؤ اپنا رول نمبر، میں پتہ کراتا ہوں۔ ارے نہیں، وہ تو میرا رزلٹ آنے میں بھی ٹائم ہے، وہ مسکرائی۔ رول نمبر؟ سارم نے کہا۔ وہ رول نمبر کیا تھا؟ وہ بڑی ہی گہری سوچ میں اتر گئی۔ ہاں، سوچو۔ وہ یاد نہیں آ رہا کچھ، میں گھر سے دیکھ کر بتاؤں گی، وہ جلدی سے بولی۔ سارم نے موبائل رکھ دیا۔ نکمی، وہ بڑبڑایا۔ جی نہیں، یہ کس نے کہا؟ بس انگلش میں کچھ نمبر کم ہیں لگتے مجھے، اور باقی سارے سبجیکٹس میں تو کمال کے نمبر ہوں گے، دیکھ لیجیے گا۔ ایویں نکمی، کالج کی بہت ہونہار شاگرد تھی میں، وہ اترا کر بولی۔ لگ تو یہی رہا ہے، بس کالج کی گرد ہی تھی تم۔ نکما پن تمہارے منہ سے ٹپک رہا ہے، وہ دیکھو گر بھی گیا، اٹھاؤ اسے۔ وہ بولا تو روحاب واقعی نیچے زمین پر دیکھنے لگی۔ سارم منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگا۔ روحاب نے اسے آنکھیں سکیڑ کر گھورا۔ اب بڑی لائف آئی کیا؟ وہ سر جھٹک گئی۔ بالکل، اپنے وقت میں ٹاپ کیا تھا، اب چھوڑ رہی ہیں مجھ پر۔ جاؤ، جس مرضی سے پوچھ لینا، وہ بولا تو روحاب منہ بنا گئی۔ اب کیا ہے؟ میں نکمی نہیں ہوں، یہ الزام ہے، بس میرا دماغ ذرا سا پڑھائی میں ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ روحاب کے کہنے پر سارم ہنس دیا۔ چلو، باقی سب تو ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ہاں نا، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اچانک جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ پوچھو۔ سارم نے آگے بڑھ کے اس کے چہرے پر آئی لٹیں سنواری۔ ابھی اس کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سارم نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی۔ اگر تم نے دوبارہ اپنی آپی کا ذکر کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا، اور ناخوشگوار سزائیں تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ وہ اس کے ہونٹوں کو انگوٹھے طرح مسلتا بولا، جبکہ روحاب جلدی سے دور ہو گئی۔
سارم اسے دیکھتا رہا جبکہ اس کا چہرہ شرم سے سرخی مائل تھا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا آ گیا تو کھانے کی خوشبو کافی زیادہ مزیدار تھی کہ روحاب کی بھی بھوک چمک اٹھی اور اس نے جلدی سے پلیٹ میں نکال کے پہلے سارم کو دیا، پھر اپنی پلیٹ میں نکالنے لگی ہی تھی کہ سارم نے روک دیا۔ ہم ایک پلیٹ یوز کریں گے، پیار بڑھتا ہے، پیار بڑھے گا تو تمہاری بہن کی جان بچے گی، وہ بولا تو روحاب اس کے ساتھ کھانے لگی۔ سارم ہنس دیا اور پھر اس سے باتیں کرنے لگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے خوش ہوتا اور ایک دم چمکتا ہوا دیکھ وہ انجوائے کر رہا تھا۔ 9 تو کب کے بج گئے تھے، 10 بجے، پھر 10 سے آگے 11 بج گئے، وہ نہیں آئی۔ اس نے محسوس کیا شاید وہ جھجک رہی ہو۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور گھڑی میں وقت دیکھا تو گھڑی 12 بجا رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے اس کا منتظر تھا، اس نے نہ آنے کی قسم کھا لی تھی اور اب اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، غصہ اس کے سر پر چڑھ رہا تھا۔ وہ کچن میں تن فن کرتا داخل ہوا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور چاروں سم دیکھنے کے بعد وہ کچن کے دروازے سے مالا کے پورشن میں آیا تو وہاں لائٹس آف تھی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ بند تھا، وہ شدید غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے نیچے جا کے کھڑکی کی جانب دیکھا اور کھڑکی بھی بند تھی۔ وہ مٹھیاں بھیج کر کچھ دیر وہیں دیکھتا رہا اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کے کمرے میں آ گیا۔ غصے سے کمرے میں آتے اس نے سائیڈ لیمپ پر پڑا لیمپ پھینک دیا اور اس کے بعد ساری رات وہ غصے کی شدت میں رہا، یہاں تک کہ سویا بھی نہیں اور صبح اٹھ کے جاگنگ پہ چل گیا۔ اس کے ساتھ آج وقت بھی تھا، وقت پہلے سے ہی گراؤنڈ میں موجود تھا۔ وہ کافی سپیڈ میں دوڑ رہا تھا، جہان بھی اس کے ساتھ مل گیا اور اس کے ساتھ دوڑنے لگا۔ وقت نے جہان کو ایک نظر دیکھا، دونوں ہی کچھ نہیں بولے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد وہ دونوں رکے اور بینچ پر ڈھیر ہو گئے، دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ وقت نے بوتل کو منہ سے لگایا اور پھر جہان کی طرف اچھال دیا۔ جہان نے بھی پیا اور پھر سائیڈ پر رکھ دی۔ آج تم جلدی اٹھ کے، وقت نے بات شروع کی، تمہاری اینا سے بات ہوئی ہے؟ جہان نے اس کی سم دیکھا۔ روز ہوتی ہے، کیا بڑی بات ہے؟ وہ شانہ جھکا کے کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ تم بتاؤ مالا سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ وقت نے پوچھا تو جہان گہرا سانس بھر گیا۔ شادی تو کر چکا ہوں لیکن اتنی آسانی سے سب کے ہتھے نہیں چڑھوں گا۔ سب نے میرے جذبات کی ناقدری کی ہے اور کوئی میری انا کو ٹھیس پہنچائے، میں اسے وہاں تک ٹھیس پہنچاؤں گا جہاں تک میرا دماغ چلائے گا۔ وہ سکون سے بولا تو وقت نے سر ہلایا، لیکن زیادہ بہتر ہے تم اس نکاح کو ایکسپوز کر دو تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ میں آسانی نہیں دیکھتا، مجھے جو چاہیے اسے پا لیا اور اب سب اپنی مرضی سے کروں گا۔ شاہ نے محسوس کیا وہ اینا والی بات گھما رہا ہے، پھر اس نے اینا کا ذکر نہیں کیا اور دونوں نارمل باتیں کرتے ہوئے گھر کی جانب آگے۔ وہ گھر میں داخل ہوا، اماں کافی بنا دے ذرا۔ وقت اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ نگین نے سر ہلایا، وہ کچن میں آئی تو مالا کچن میں ہی کام کر رہی تھی۔ نگین کافی بنا کے جہان کو دے گی جبکہ رفتہ رفتہ سبھی اٹھنے لگے۔ جہان، اس لڑکی کی تصویر دیکھو، بہت پیاری ہے، وہ بولی تو جہان نے آگے کو جھک کر دیکھا۔ پیاری ہے، وہ بولا تو اندر مالا کے کان اپنے آپ ہی کھڑے ہو گئے۔ تو بس پھر بات چلاؤں؟ وہ تو بے حد خوش ہوگی۔ ہاں چلا لیں۔ جہان کی بات پہ ایک دم مالا کے تیزی سے چلتے ہاتھ تھم گئے اور نگین کو لگا اس کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ لگ گیا ہو، وہ ایسے کھل اٹھی جیسے معلوم نہیں کتنی خوشی بیک وقت ایک ساتھ مل گئی ہو۔ اٹھ کے بیٹے کی پیشانی چومی اور مسکرا اٹھی۔ اس نے عافیہ، ریاض، وجدان کو سب کو دیکھا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، کسی سے تو شادی پہ راضی ہوا، ریاض صاحب بولے جبکہ وقت جو فریش ہو کر آ گیا تھا سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ جہان البتہ اسے پورے دانتوں کی نمائش کرا رہا تھا۔ وقت غصے سے چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اچھا وہ آج دنین کی شادی ہے تو سب تیار ہے نا؟ ہم سب چلیں گے؟ میں نہیں جاؤں گا، سب سے پہلا انکار جہان کی ہی جانب سے آیا تھا۔ ریاض صاحب نے اسے 2 گالیاں دیں لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ سفر ہے تبھی پیکنگ وغیرہ کر لو، سب کو نکلنا ہے۔ وجدان نے حکم دیا تو سب خواتین میں ہلچل سی مچ گئی۔ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں، میں مری جاؤں گا، تھوڑا سا کام ہے۔
وہ بولا تو سب راضی ہو گئے، جبکہ نگین چاہتی تھی وہ ساتھ چلے، لیکن جان کا دماغ تو کسی اور سمت ہی دوڑے لگا رہا تھا، اور لمحوں میں اس کی آنکھوں نے سب فٹ کر لیا تھا۔ وجدان نے سب کو سختی سے کہا کہ وہ سب تیاری کر لیں۔ دوسری طرف وقت نے آفس کے کام کا بہانہ لگا دیا۔ نہیں، ویسے تمہیں جانا چاہیے۔ جان نے زبردستی فورس کر کے اسے اور رینا کا بھی پلان بنا دیا۔ سارم تو معلوم نہیں کہاں ہے، اور آپ اس کے ساتھ ہی ہے۔ چلو خیر، باقی سب پیکنگ کر لو، وہ بولے تو نگین نے سب سے پہلے مالا کو ٹوک دیا۔ جبکہ مالا جہان کے سامنے آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ کسی کام سے نکلی اور وہ سامنے صوفے پہ شاہی انداز میں بیٹھا تھا۔ مالا اس کو دیکھ کر چہرہ پھیر گئی مارے خوف کے۔ جبکہ جہان اسے ایسے گھور رہا تھا کہ اسے آنکھوں سے ہی کھا جائے گا۔ تم یہیں رہو، گھر میں کوئی تو ہونا چاہیے، بس ہم کل صبح تک آ جائیں گے، نگین نے کہا تو مالا سر ہلا گئی۔ کیا ضرورت ہے گھر میں؟ ملازمہ ہے تو صحیح، مالا کے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ رہنے دے ڈیڈ، کبھی اماں کی بھی مان لیا کریں، وہ ذرا منہ بنا کے بولا، جبکہ نگین نے تو اس کی بلائیں اتار لیں۔ میرا بچہ، وہ خوش ہوئی۔ عجیب ہو تم دونوں، ریاض شانہ جھکا کر چلے گئے، جبکہ جہان نے حنین کے کمرے میں دوڑ لگائی۔ سب اپنی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ جہان بھائی، حنین جلدی سے کھڑی ہو گئی، ہاتھ چٹکی، ایک کام کرو اب تم۔ وہ اس کے بستر پہ دب سے بیٹھا تھا، بولا، جی نہیں، میں تو کبھی بھی نہیں کروں گی، اور مالا سے ریلیٹڈ ہوا تو بالکل نہیں، وہ پہلے ہی مجھ سے بہت خفا ہے۔ حنین منہ بنا کے بیٹھ گئی۔ صحیح، اب تم راضی ہو نا بلال کے ساتھ شادی کرنے پر؟ اب تو کوئی دقت نہیں، وہ گھور کر بولا۔ ہے نا بھائی پلیز؟ ہاں تو جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، شادی رک جائے گی تمہاری۔ اب وعدہ کرو۔ حنین نے ہاتھ آگے بڑھایا، جبکہ جہان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، البتہ دوسرے ہاتھ کی دونوں انگلیاں موڑ چکا تھا وہ۔ جی ٹھیک ہے، کام بتائیں۔ حنین خوش ہو گئی۔ ارزیل کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جہان بولا تو حنین ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ ساری باتیں بات کی ہیں، جو تمہاری چھوٹی کھوپڑی میں کچھ نہیں بیٹا، تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ بھائی، ارزیل بہت روئے گا، وہ منہ بنا کے۔ کل تم لوگ یہیں واپس آ رہے ہو، ایک دن کے لیے لے جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا، وہ بول کر بولا۔ مالا تو کبھی نہیں مانے گی، اس کو کیا کہوں، حنین پر سوچ ہوئی۔ اب کچھ تم بھی سوچ لو، وہ اس کے سر پہ چت لگائی اور کھڑا ہو گیا، جبکہ حنین منہ بنا کے اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد سب جانے کے لیے نکلنے لگے تو جہان بھی تیار تھا۔ مالا کا دل بہت اداس تھا، کیونکہ حنین ارزیل کو ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہ تو صاف مکر گئی تھی، لیکن عافیہ نے بھی زور دیا تو وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ارزیل بھی الٹا کافی خوش تھا حنین کے ساتھ جانے پر۔ سب ایک دوسرے سے مل کر گاڑیوں میں سوار ہو گئے، جبکہ جہان نے گوگلز لگائے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ساری گاڑیاں ایک ساتھ گھر سے نکلیں، اور جب چوکیدار نے دروازہ بند کیا تو مالا گہرا سانس بھر گئی۔ اب تو جیسے وہ بالکل فارغ ہو گئی تھی، جبکہ جہان نے جیسے ہی ان لوگوں کو آگے جا کے غائب ہوتے دیکھا، ویسے ہی اس نے گاڑی ٹرن کی اور واپس گھر آ گیا، اور اس نے دروازے کے باہر ہارن بجا ڈالا، اتنا تیز ہارن کہ سارا کا سارا محلہ جاگ اٹھا۔ مالا بھی کھڑی ہو گئی ایک دم، لیکن چوکیدار نے دروازہ نہ کھولا تو اسے لگا شاید وہ کچھ بھول گیا ہو، لیکن وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ بھول گیا ہو کیونکہ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے ایسا دن کبھی نہیں گزارا تھا کہ کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہ ہو۔ وہ بور بھی ہو گئی تھی، اور شام ہوتے ہوتے ارزیل کی یاد میں رونے بھی لگ گئی، اور ایسے ہی اداس بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جان گھر میں داخل ہوا اور سب سے پہلے سکینہ کو 9-2-11 کر دیا۔ سکینہ پیسے لے کے بھاگ اٹھی تھی، جبکہ چوکیدار باہر تھا۔ جان نے بیچ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ اندر آیا تو مالا کو سوتے دیکھ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ویری گڈ، تمہیں نیند پوری کرنی چاہیے تھی، وہ مسکرایا، اور پھر اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ اس نے وہ سامان دیکھا اور اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ اسے نیند میں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ اس کے چہرے پہ کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے۔ وہ کچھ کسمسا کر جاگی تو جیسے صوفے پر وہ سو رہی تھی، اس کے نزدیک وہ بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
تو جس صوفے پر وہ سو رہی تھی اس کے نزدیک وہ بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مالا نے چیخ ماری اور جہان بے تاثر سا ہو گیا۔ مالا منہ پر ہاتھ رکھی اس نے ایک گر دیکھا۔ جہان نے گانا گنگنایا۔ اس نے بیچ کے دروازے کی چابی ہوا میں اچھال دی۔ مالا کے چھکے چھوڑ کے سکینہ وہ کانپتی آواز میں سکینہ کو بلانے لگی۔ مجھ سے بچاؤ کے لیے سکینہ ملی تھی تمہیں، کچھ تو سٹینڈرڈ اپ گریڈ کرو چوزی۔ اور ایک دم وہ جھکا، اس نے مالا کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ جہان یہ کیا کریں، چھوڑے مجھے جہان۔ آج کوئی نہیں دیکھے گا اور تم کچھ نہیں کرو گی، ورنہ جہاں تمہارا بیٹا میں پہنچا چکا ہوں وہ وہاں سے غائب بھی ہو سکتا ہے، اور اسے کسی کنویں میں پھینکوانا میرے لیے کون سا مشکل ہے۔ وہ اس کی حجت کرنے پر کھل کر بولا۔ جبکہ مالا ایک دم تھم گئی۔ ویری پریٹی، وہ مسکرایا۔ مالا اس کے بازو میں تھی، سوچ کر ہی اسے چکر آ رہے تھے۔ چاند اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ مسلسل کاٹ رہی تھی، جیسے کنفیوز ہو، جیسے گھبرا رہی ہو، جیسے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ مگر جہاں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب ایسی پکڑ ڈالی تھی کہ وہ چڑیا بھاگ ہی نہ پاتی۔ جہاں سیڑھیاں چڑھا اور اپنے کمرے کی سمت کرنے لگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے ارزیل کو؟ حنین ہر بار آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ میرے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، مجھ پہ حکم جماتے ہیں، مجھے ڈراتے ہیں، آپ مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی ایک سانس میں بولتی رو پڑی، جبکہ جہاں نے مسکراہٹ لبوں میں ہی روک لی۔ تم بڑی اچھی ہو جو تمہارے ساتھ سب اچھا کریں۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ غصے سے بولی۔ ارے اتنا غصہ؟ وہ بولا، خوشی اس کے انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ جہاں سب کو پتہ چل جائے گا۔ لگنے دو، اس نے دروازے پہ لات ماری۔ دروازہ کھلا تو مالا کی ناک سے پھولوں کی حسین خوشبو ٹکرائی۔ ایسی مہک کہ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دماغ بالکل ہی ساکت رہ گیا۔ جہاں نے اسے کمرے کے دروازے پر ہی اتار دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہوش میں آتے اسے دیکھنے لگی۔ اسے سیج کہتے ہیں جو میری ہے، اسے کمرہ کہتے ہیں جو کہ میرا ہے، اور اسے ایک لڑکی کہتے ہیں جو آج رات میرے ساتھ رہے گی۔ جی؟ وہ سہم گئی، جبکہ جہاں نے اسے اندر دھکیل دیا۔ نہیں جان پلیز، سب کو پتہ چل جائے گا اور سب خفا ہوں گے۔ وہ مانی مجھ پہ غصہ۔ جہاں نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ آج رات اگر تم یہ فکریں ایک طرف رکھ کر صرف جہان عالم کو سوچ رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہلکا سا اس کی جانب جھکتے وہ بولا۔ مالا کے لیے یہ سب کافی نارمل فہم تھا۔ وہ ڈر رہی تھی جہان سے، کیا وہ گھر کے ایک ایک فرد سے ڈر رہی تھی، یہاں تک کہ ارزیل سے بھی؟ میں سب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ رونے لگی۔ مجھ سے مل کر اور نکل جائے گا یہ منہ، یہی دکھا دینا۔ وہ ہنسا۔ آپ کو سب باتیں مذاق لگتی ہیں؟ نہیں آج کی رات کوئی مذاق نہیں، آج سب کچھ سنجیدگی سے ہوگا، آرام سے ہوگا، محسوس کر کے ہوگا، اور میں چاہتا ہوں یہ دنیا کی سب سے طویل راتوں میں سے ایک رات بن جائے جس کی کبھی صبح نہ ہو۔ بس کون سا کہتا بیڈ پہ گرا۔ مالا اس کی شکل دیکھتے رہ گئی۔ آج ایپیسوڈ اس لیے لیٹ اپلوڈ ہوئی ہے کیونکہ آپ یہ سمجھ لیں شام سے ہی لائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی تک لائٹ نہیں آئی، تو ایپیسوڈ اب اوبویسلی لیٹ ہی پھر اپلوڈ ہوگی۔